سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. امام عشق محبت حامی سنت ماہی فقہ بدعت کنز الکرامت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آج کا جو بیان اور مسئلہ ہے کہ خطبے کی اذان کہاں دی جائے۔ آج کل جو اذان پڑھنے والے ہوتے ہیں کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی مسجد کے اندر کبھی مسجد کے باہر، اور بہت ساری جگہ تو پتہ ہی نہیں ہے، مسجد سے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی رائج تھا۔ اور یہ حدیث ابو داؤد جلد اول صفحہ نمبر 162 کی حدیث پاک ہے کہ منبر کے سامنے بالکل دروازے پر جو خارجی مسجد ہو، مسجد کے اندر اذان پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت نے منع فرمایا اور مسجد کے اندر اذان نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور جو مسجد کے اندر کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو خارجی مسجد میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں اذان پڑھ سکتے ہیں، چاہے خطبے کی اذان ہو یا 5 وقتہ نماز کی اذان ہو، مسجد کے اندر جائز نہیں بلکہ خارج مسجد جائز ہے۔ تو مثال کے طور پر جو خطبے کی اذان پڑھتے ہیں تو منبر کے سامنے دروازے پر اذان ہوتی، اور منبر کے سامنے دروازے پر اذان دینی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خطبہ کی اذان مسجد کے دروازے پر پڑھنا سنت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ مبارکہ میں خطبہ کی اذان مسجد کے دروازہ ہی پر ہوا کرتی تھی، اس لیے فقہائے کرام مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرماتے ہیں، جیسا کہ فتویٰ قاضی خان جلد اول مصری صفحہ نمبر 78 کی حدیث پاک ہے اور اس میں موجود ہے، اور تہتاوی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں، لہٰذا جو رواج ہو گیا ہے کہ اذان مسجد کے اندر دی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس غلط رواج کو ترک کر کے حدیث و فقہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔